بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 100 آدمیوں کا قاتل اور توبہ کا ارادہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلی امت میں ایک آدمی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے 99 بندے قتل کیے تھے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ اس کے دل میں ندامت اور اپنے انجام اور آخرت کی فکر پیدا ہوئی۔ تب اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا اس علاقہ میں سب سے بڑا عالم کوئی ہے تاکہ اس سے جا کر پوچھوں کہ میری بخشش کی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے اس کو ایک راہب کے بارے میں بتایا، چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ میں ایسا بدبخت ہوں جس نے 99 خون کیے ہیں، تو کیا ایسے آدمی کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، یعنی مجھے بخشا جا سکتا ہے؟ اس راہب بزرگ نے کہا بالکل نہیں۔ تو 99 آدمیوں کے اس قاتل نے مایوس ہو کر اس بزرگ راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 کی گنتی پوری کر دی۔ لیکن پھر کچھ عرصہ بعد اس کے دل میں وہی خلش اور فکر پیدا ہوئی، اور پھر اس نے جا کر کچھ دوسرے لوگوں سے کسی بہت بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اس کو کسی بزرگ عالم کا پتہ بتا دیا۔ وہ ان کے پاس بھی پہنچا اور کہا میں نے 100 خون کیے ہیں، تو کیا ایسے مجرم کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے اور وہ بخشا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایسے کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے، اور کون ہے جو اس کے اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکے؟ یعنی کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توبہ کے آگے حائل ہو سکے۔ پھر انہوں نے کہا میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے عبادت گزار کچھ بندے رہتے ہیں، تو بھی وہیں جا پڑ اور ان کے ساتھ عبادت میں لگ جا۔ اس بستی پر خدا کی رحمت برستی ہے، اور پھر وہاں سے کبھی اپنے بستی میں واپس نہ آنا۔ چنانچہ وہ اس دوسری بستی کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب آدھا راستہ اس نے طے کر لیا تو خالق کائنات کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے، یعنی اچانک اس کو موت آ گئی۔ اب اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں نزاع ہوا، یعنی جھگڑا ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے آیا ہے اور اس نے صدق دل سے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اس لیے یہ رحمت کا مستحق ہو چکا ہے۔ اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا اور یہ 100 خون کر کے آیا ہے، اس لیے یہ سخت عذاب کا مستحق ہے۔ اس وقت ایک فرشتہ بحکم الہی آدمی کی شکل میں نمودار ہوا۔ فرشتوں کے دونوں گروہوں نے اسے حکم یعنی منصف مان لیا، تو اس نے فیصلہ دیا کہ دونوں بستیوں تک کے فاصلہ کی پیمائش کر لی جائے، یعنی شر و فساد اور خدا کے عذاب والی وہ بستی جس سے وہ چلا تھا، اور اللہ کے عبادت گزار بندوں والی وہ قابل رحمت ہستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا۔ پھر جس بستی سے وہ نسبتاً قریب ہو اس کو اسی کا مان لیا جائے۔ چنانچہ پیمائش کی گئی تو وہ نسبتاً اسی بستی کے قریب پایا گیا جس کے ارادہ سے وہ چلا تھا۔ تب عذاب کے فرشتے پیچھے ہٹ گئے اور رحمت کے فرشتوں نے اس کو اپنے حساب میں لے لیا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اسی واقعہ سے ملتا جلتا ایک واقعہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا ہے۔ ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں حاضر ہوا کہ وہ رو رہا تھا اور آنسوؤں سے اس کی داڑھی تر ہو رہی تھی، اپنے آپ کو ملامت کیے جا رہا تھا، کہتا تھا ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلا کر فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے یہ دعا مانگو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، یعنی اے اللہ
تیری بخشش و مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے اور مجھے اپنے عملوں کی بنسبت تیری رحمتوں کی بہت زیادہ امید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے یہ دعا 3 بار کہلوائی اور پھر فرمایا اٹھو اور چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، ان دونوں واقعات کا خاص پیغام یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی اگر سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ اور آئندہ کے لیے فرما برداری والی زندگی اختیار کرنے کا صرف ارادہ کر لے تو وہ بھی بخش دیا جائے گا، اور ارحم الراحمین کے رحمت بڑھ کر اس کو اپنی آغوش میں لے لے گی، اگرچہ اس توبہ کے بعد وہ فوراً ہی دنیا سے اٹھا لیا جائے اور اسے کوئی نیک عمل کرنے کا موقع بھی نہ ملے اور اس کا اعمال نامہ اعمال صالحہ سے بالکل خالی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز بھی ہے اور اس کی رحمت کے مقابلے میں کوئی بھی چیز بڑی نہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، بلکہ وہ رحمتوں سے لبالب بھرے ہوئے ہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ فی امان اللہ۔